نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 14ویں سیشن میں آپ تمام ناظرین کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل صدقات و خیرات، جسے ہم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب زکوٰۃ و صدقات سے لیا ہے. تو چلیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ کہتے کسے ہیں. تو صدقہ خیرات کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کو دیا جائے. امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو، بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے. گویا صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہ زائد مال و دولت ہے جسے مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو، ان کی تخلیقی جد و جہد بحال ہو اور وہ معاشرے کی ترقی میں مطلوبہ کردار بحسن خوبی سر انجام دے سکیں. یعنی کہ جو انسان کے اوپر جو واجب رقم زکوٰۃ کی دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد جو ایکسٹرا مال وہ غریبوں پر ان کی ضروریات کے لیے ان پر خرچ کرتا ہے اس سے صدقہ کہا جاتا ہے. صدقہ و خیرات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال صدقہ و خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے. قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں صدقہ اور خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن حکیم نے ایک شاندار مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. قرآن حکیم نے اسی تصور کو ایک اور مقام پر یوں بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بادیہ نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے. سن لو، بے شک وہ ان کے لیے باعث سے قرب الہی ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی زبردست کامیابی ہے. پہلی آیت نے انفاق کے وجوب کو قرب و رضائے الہی اور قرب و رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث قرار دیا ہے. یعنی کہ جو پہلی آیت ہے وہ مال خرچ کرنا جو واجب ہے، یعنی کہ زکوٰۃ جیسے مال اس کے متعلق ہے، یعنی کہ جس شخص پہ مال کی ادائیگی واجب ہے جیسے کہ زکوٰۃ، وہ جب اس کو ادا کر لیتا ہے تو اس کو قرب و رضائے الہی کا باعث قرار دیا گیا ہے. جبکہ جو دوسری آیت ہے اس نے
دوسری آیت میں اس عمل کو احسان کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے رضا الہی کی حقیقی اساس قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کثیر احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذیل میں چند احادیث مبارکہ درج کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اسی موضوع سے متعلقہ امام طبرانی کی بیان کردہ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے والد گرامی کے واسطہ سے اپنے جد امجد حضرت عمر بن عوف سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر و فخر کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی اور بدبختی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت عقبہ سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔ حضرت میمونہ بن سعد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں صدقہ کے متعلق بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ نار جہنم سے رکاوٹ ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ عمر میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس سے نہ صرف مصائب و الام اور بلائیں دور ہوتی ہیں، بلکہ اہل قبور بھی صدقے کی برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ کیا صدقہ و خیرات ہر مسلمان پر لازم ہے؟ جی ہاں، صدقہ و خیرات ہر مسلمان پر لازم ہے، البتہ اس کی نوعیت میں فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص مال و دولت ہی خرچ کرے تو وہ صدقہ و خیرات کا ثواب پا سکے، بلکہ صدقہ و خیرات میں بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں استطاعت ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر یہ نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہوگا۔ پس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جس صورت میں بھی صدقہ کرنے کی استطاعت رکھے، حتی المقدور صدقہ کرے۔ صدقہ و خیرات پوشیدہ طور پر کرنا چاہیے یا ظاہری طور پر؟ صدقہ و خیرات پوشیدہ کیا جائے یا ظاہراً، دونوں صورتیں جائز ہیں، اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفل صدقہ میں خفیہ صدقہ کو اعلانیہ صدقہ پر 70 درجہ
فضیلت دی ہے، جبکہ واجب صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ میں خفیہ ادائیگی کو اعلانیہ ادائیگی پر 15 گنا زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ یعنی کہ جو نفلی صدقات ہیں جو واجبات سے ہٹ کر دیے جاتے ہیں، اس میں خفیہ صدقات کو فضیلت اور ترجیح دی گئی ہے، لیکن جو واجب صدقات ہیں جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ، تو اس میں اعلانیہ، اگر ان صدقات کو اعلانیہ طور پر دیا جائے تو اس کو زیادہ ترجیح اور اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی تنگ دست کو خفیہ صدقہ دینا اور مفلوق الحال آدمی کے خون پسینے کی کمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور موت کی سختی میں مشغول کر دیے جانے سے قبل اعمال صالحہ میں جلدی کر لو۔ کثرت ذکر سے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو۔ اسی طرح ظاہر و باہر اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرو تو تمہیں رزق بھی دیا جائے گا اور تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے پروردگار، تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، پانی ہے۔ پھر عرض کیا، اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا، ہاں، انسان ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پوشیدہ رکھتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ایک طرف تو وہ صدقہ ادا کرتا ہے اور دوسری طرف اسی ادا کیے ہوئے صدقے کو چھپائے رکھتا ہے، یعنی لوگوں میں ظاہر نہیں کرتا۔ نفلی صدقہ خفیہ صدقہ پر ادا کرنا افضل ہے، البتہ کسی دینی مصلحت کے پیش نظر یا دوسروں کو مہمیز و ترغیب دینے کی خاطر اس کا اعلان کرنا افضل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ امر ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ اس اعلان میں ریاکاری نہ آنے پائے، کیونکہ اگر شہرت اور ریاکاری مقصود ہے تو نیکی برباد اور گناہ لازم ہے۔ لہذا صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب صدق دل اور خلوص نیت سے ریاکاری سے مبرا ہو کر اللہ کے لیے دیا جائے تو ظاہر ہو یا اعلانیہ دونوں بہتر ہیں۔ تاہم صدقہ کا ظاہر کر دینا افضل ہے اور نفل کا چھپا کر ادا کرنا بہتر ہے، یعنی کہ جو واجب صدقہ ہے جیسے کہ زکوٰۃ، اس کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے، لیکن جو نفلی صدقات ہیں انہیں چھپا کر ادا کرنا افضل ہے۔ اہل و عیال اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ احادیث مبارکہ میں اہل و عیال پر صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، بلکہ دوسروں کی نسبت اہل و عیال پر صدقہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے غلام کی آزادی کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تنگ دست کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے شروع کرو جس کی کفالت تیرے ذمے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے اوپر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، جس کے لیے تم مناسب سمجھو اس پر خرچ کرو۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقی مرض بہت عام ہے کہ دوسرے لوگوں پر تو بہت زیادہ نوازشات کی جاتی ہیں اور ان پر کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے، لیکن اپنے غریب اور مستحق رشتہ داروں کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بھی کوئی ٹھوس نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات بدزنی اور بدگمان اور انا پرستی ہی اس بے اعتنائی اور بے توجیہی کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، غریب رشتہ دار نے صاحب ثروت رشتہ دار کے خلاف منشا کوئی بات کی، اس سے اختلاف رائے کر لیا، یا بالفرض اس امیر رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات ہی کر دی، تو صاحب ثروت رشتہ دار دل میں رنجش پال لیتا ہے اور اپنے اس غریب رشتہ دار کی مدد کرنا اپنے اوپر حرام کر کے دوسرے اجر و ثواب کے باعث عمل خیر سے رک جاتا ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم صدقہ و خیرات اس پر کریں گے جس سے ہم خود راضی ہوں، نہ کہ جس پر خرچ کرنے کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ گویا ہم صدقہ و خیرات کر کے غریب کو اپنا نیاز مند اور احسان مند بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ کما حقہ احکام الہی پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو غریب رشتہ دار ہمارے ذاتی معیار پر پورا نہیں اترتا، ہم اسے دھتکار دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار کا عمل اس کے ذمے ہے، جس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اس پر صدقہ و خیرات کرنے والے امیر رشتہ دار کو دو گنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا صدقہ و خیرات ہی نہیں بلکہ ہر نیک عمل کی بجا آوری میں محض اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو ہی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی عمل کی ادائیگی میں ذاتی پسند و ناپسند کو نہیں داخل کرنا چاہیے۔ شہرت کی نیت سے دیے گئے صدقے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شہرت اور ریاکاری کی نیت سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا بلکہ وبال جان بنے گا۔ دوسروں کو دکھانے یا ذاتی نمود و نمائش کے لیے کیا گیا کوئی بھی نیک عمل قطعی طور پر بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہ پا سکے گا، بلکہ ایسا کرنے والے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ایمان والوں، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے جن 3 اشخاص کو جہنم میں پھینکا جائے گا ان میں ایک ریاکار سخی ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا۔ اسے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی
جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرا عطا کردہ مال ہر اس راستے میں خرچ کیا جس راستے میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، سو دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، پھر اس ریاکار سخی کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم ہمیں مال خرچ کرتے ہوئے یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے ایسی سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ ہمیں غنی کہیں یا ہمیں نیکوکار کہا جائے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے بلکہ الٹا اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا نیکی کرتے ہوئے ہمیشہ ہر لحظہ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پیش نظر رہے، کیونکہ اسی سے وہ عمل مقبول اور باعث اجر و ثواب ہوگا۔ کیا صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بے پناہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کی درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل چل پڑا اور اس نے بجری والی زمین پر پانی برسایا، وہاں کے نالوں میں سے ایک نالا بھر گیا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا، وہاں ایک شخص باغ میں کھڑا ہوا اپنے پھاوڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغ والے سے پوچھا اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس شخص نے پوچھا اے بندہ خدا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی تھی فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو، اس نے تمہارا نام لیا تھا، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اب جب تم نے یہ بتایا ہے تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں، اس میں سے ایک تہائی کو میں صدقہ کرتا ہوں، ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور باقی ایک تہائی کو میں اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، مال میں بے پناہ برکت بھی ہوتی ہے، اور غیبی طریقوں سے نصرت الہی ہوتی ہے۔ کیا ہر نیکی صدقہ ہے؟ جی ہاں، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال والے تو اجر و ثواب لوٹ کر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن اپنے زائد مال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کا سبب نہیں بنایا؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ عمل تزویج بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی شخص شہوت کی غرض سے عمل تزویج کرے تو کیا پھر بھی صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بھلا بتلاؤ اگر کوئی حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے تو اسے اجر ملے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دینا یا اس کا سامان سواری پر رکھوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے صدقہ کا وسیع مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں ہر عمل خیر ہی کسی نہ کسی طرح صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ سے مراد ایسا عمل صالح کرنا ہے جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، اور اس کا اجر کرنے والے کو اس کی زندگی میں بھی ملے، اور بعد ازاں جو اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کے باعث بھی اسے مسلسل اجر ملتا رہے گا، لیکن ان بعد میں عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے جو چیزیں اسے نفع دیتی ہیں، ایک تو ان میں سے علم ہے جس کی وہ تعلیم دے اور پھیلائے، دوسرا نیک بیٹا ہے جسے وہ چھوڑ کر مرا ہو، تیسرا قرآن ہے کہ اس نے کسی کو اس کا وارث بنایا ہو، چوتھی مسجد ہے جس کی اس نے تعمیر کی ہو، پانچواں وہ مکان ہے جو اس نے مسافروں کی قیام کے لیے بنایا ہو، چھٹی وہ نہر ہے جو اس نے جاری کی ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اور بحالت صحت اللہ کی راہ میں دیا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موت کے بعد بھی اس سے ملتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی اعمال صالحہ کی ادائیگی میں کسی شخص کی زندگی یا بعد از وفات دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ مثلا کسی نے مسجد بنوائی اور اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب خود بخود مسجد بنانے والے کو ملتا رہے گا اور نماز پڑھنے والوں کو بھی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کرتا ہے کہ اس سے مسافر خانہ بنوا دے جس سے عامت الناس استفادہ کرتے رہے، تو بنوانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے ٹھنڈے پانی کا کولر رفاع عامہ کے لیے لگا دیا تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے کولر لگوانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے وضو خانہ بنوا دیا تو جب تک نمازی وہاں وضو کرتے رہیں گے وضو کرنے والے اور وضو خانہ بنوانے والے دونوں کو اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ بنوانے والا اگر مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے صدقہ و خیرات کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔